تو آخر پہ مجھے ایک نصیحت یاد آتی ہے ایک عرب عورت کی، جس کا نام جو تھا وہ اسماء بنت خارجہ تھا، اور اس نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کی تھی اپنی بیٹی کو اس کے نکاح کے وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی ماں اپنی بیٹی کو وقت نکاح یہ نصیحت کرے تو اس کی زندگی یقیناً گلزار بن سکتی ہے، اس کی زندگی یقیناً پرسکون بن سکتی ہے۔ جب اس کی بیٹی کا نکاح ہونے لگا تو اس نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، کہا بیٹا تم جس گھر میں آئی تھی، جس گھر میں پیدا ہوئی، اب تم اس سے نکل کے جا رہی ہو، ایک نئے گھر میں جا رہی ہو اور ان لوگوں کے درمیان جا رہی ہو جن سے تم ناواقف ہو، اور تم نے اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جس سے تمہاری کوئی الفت نہیں ہے، جس کو تم پہچانتی نہیں ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تم اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا۔ کتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ تم اس کے لیے زمین بن جانا، دیکھنا وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم اس کے لیے باعث آرام بن جانا، وہ تمہارے لیے باعث آرام بن جائے گا۔ تم اس کے لیے باعث آرام بنو، وہ تمہارے لیے باعث آرام بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اس کے خوبصورت نصیحت اور کی، کہا کہ تم اس کی لونڈی بن جانا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، گولڈن ورڈز ہیں کہ تم اس کے لیے لونڈی بن جاؤ، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا۔ ایک کمپرومائز کی صورت جو ہے بتائی جا رہی ہے، ایک گھر کو جوڑنے والی، دو لوگوں کو جوڑنے والی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ تم اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کی خوشی کا خیال کرنا، اور اس کے ناک، اس کے کان اور اس کی آنکھوں کا لحاظ رکھنا۔ کس طرح؟ تو وہ عورت اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہے کہ اس کا ناک سوائے خوشبو کے تم سے کچھ اور نہ سونگے۔ پھر کہا کہ اس کے کان تم سے سوائے خیر کی بات کے کچھ اور نہ سنیں، اور اس کی آنکھیں تمہارے اندر خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں، چاہے وہ کردار کی خوبصورتی ہو یا حسن کی خوبصورتی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نصیحت اگر آج کی ماں اپنی عورت کو، اپنی بچی کو کرے، بیٹی کو کرے، تو یقیناً ہماری بہنوں بیٹیوں کی زندگی جو ہیں وہ خوشحال ہو سکتی ہیں، اور یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جو اسلام بھی خواتین کو ان کے شوہروں کے حوالے سے دیتا ہے۔ تو یہ حقوق ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں بیٹی کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے تاکہ ان کی زندگیاں پرسکون گزرے۔